دربار اولیاء کے اندر اور دربار ولی کے اندر سب سے ممتاز اور سب سے عظیم شخصیت جن کو اولیاء کی جماعت میں کہا جاتا ہے وہ سیدنا غوث الثقلین حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ جب ولی کہا جاتا ہے تو ہمارے عرف میں ولی کا اطلاق، ولی کا لفظ بولا جب جاتا ہے تو اس سے مراد صحابہ نہیں لیے جاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام ولیوں میں بہت بڑی جماعت ہے۔ جب ولی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رسول نہیں لیے جاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب رسول سب سے بڑے اللہ کے دوست اور ولی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے عرف کے اندر جب ولی کا جملہ کہا جاتا ہے تو یہ غیر صحابی اور غیر رسول کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس پر اہل سنت و جماعت کا تسلسل ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر ظہور امام مہدی تک جتنے اولیاء کی جماعتیں صدیوں تک چلتی چلی آئیں گی، ان تمام پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کو وہ عظیم شان اور وہ عظیم برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ دراصل حضرات اولیاء کاملین کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے اپنے دین کی نصرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے دین کے معاون ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پھر انہیں وہ شان اور وہ مقام عطا فرماتا ہے جس سے ان کی عزتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہاتھ پاؤں نہیں بنتا، بلکہ یہ اللہ کے قریب جب ہوتے ہیں، ذکر کے ذریعے اللہ کی رضا کے جب قریب ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں اپنے خاص صفات نور سے نوازتا ہے۔ پھر ان کے جسم کی طاقت نہیں رہتی، بلکہ اب ان کے بازو اللہ کی طاقت اور قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا نور، میری صفات ان کے بازو بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور بخاری شریف کی صحیح حدیث جو حدیث قدسی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ ان اللہ قال اللہ تعالی علی، اللہ نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ جب میرا بندہ فرائض پر پابندی کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نشست رکھیں گے تفصیلی، میرا ایک سفر ہے اس سے آنے کے بعد انشاءاللہ، تو اس میں تفصیلی گفتگو ہم حضرات اولیاء کی صفت پر کریں گے۔ آج صرف خاص طور پر میں غوث اعظم پر گفتگو کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ مقدمہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرات اولیاء کون ہیں اور ان کی ذات مبارکہ کیا ہے۔ تو صحیح کتابوں کے اندر یہ نہیں کہ ہم نے چار لوگوں نے بیٹھ کر کوئی ایک عقیدہ گڑھ لیا یا بنا لیا، نہیں، بلکہ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے خود کہا کہ جب میرا بندہ جب وہ فرائض پر پابندی کرتا ہے اور فرائض پر پابندی کرنے کے بعد وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اور اس کا ہر لحظہ ہر وقت میری رضا کے کاموں کے اندر گزرتا ہے تو فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جب میں اس کا محبوب بنا لیتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی میرے صفات اس کے کان ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس سے سنتا ہے۔ ایک تو کان وہ جو اس کے جسم کے، فرمایا لیکن جب ہماری اضافی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر ہمارا بندہ ہو کر ہماری شان بن جاتا ہے، ہماری عزت بن جاتا ہے، ہماری عزت کا نمائندہ بن جاتا ہے، تو حضرت امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو کان بننے سے پاک ہے، اللہ تو ہاتھ بننے سے پاک ہے، کیونکہ تقسیم تو اللہ رب العالمین کے لیے ممکن نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پھر اسے اپنی قدرت علم سے حصہ عطا فرماتا ہے، اپنی صفت قدرت سے حصہ عطا فرماتا، اپنی سے اسے حصہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ کہا گیا نا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مراد یہ کہ میں اپنی قدرت اس کے کانوں کو جب عطا فرماتا ہوں تو اور لوگ بھی اپنے جسم کے کان سے سنتے ہیں، لیکن جو ہمارے صفاتی نور کو پاتا ہے تو پھر وہ قریب اور بعید کو بالکل برابر سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے قریب اور بعید ختم ہو جاتے ہیں، مسافتیں ختم ہو جاتی ہیں، زمانے ختم ہو جاتے ہیں، دوریاں اور قریب کے مسافت ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اور یہ بات بھی بالکل عقلی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر ولی کو خدا یہ کہے، حدیث کے اندر آ گیا ہے نا کہ جناب حدیث میں جب یہ آ گیا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ اگر میرے اور آپ کی طرح سنے تو پھر اس میں تعریف کیا تھی، اس پہ فضیلت کیا تھی؟ اگر وہ یا اس کی یہ تعبیر بعض لوگوں نے اپنی جہالت سے کر دی کہ جناب جو ہے کہ وہ کان بننے کا مراد یہ کہ پھر وہ کان سے اللہ ہی کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، آنکھ بننے سے مراد یہ کہ پھر اللہ کے پسندیدہ کاموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ایک چوری کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔
ہم نے کہا وہ تو اللہ کی مرضی کے کاموں کو دیکھ دیکھ کر اس رتبے کو پا رہا ہے، تو یہ تعویل کیسے؟ یہ رتبہ تو اسے اس محنت کے بعد ملتا ہے، اس ریاضت کے بعد ملتا ہے، اس عمل کے بعد ملتا ہے۔ تو اس انعام جو ہے وہ یہی ہے جو محدثین نے ذکر کیا، حضرت امام رازی نے، کہ وہ تو اپنی آنکھ کو انہی کاموں میں لگاتا ہے جس کام کو دیکھنے کو اللہ نے پسند کیا ہے، اپنے کانوں کو، اپنے جسم کے حصے کو انہی کاموں کے اندر مصروف کر دیتا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، یہی تو اس کی محبت ہے۔ فرائض پر پابندی کا مطلب کیا ہے؟ نوافل پر پابندی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے کام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے وہ آنکھوں سے حرام کام کر رہا تھا، جب محبوب بنا لیا تو پھر وہ سیدھے کام کرنے لگا، تو پھر محبت پہلے نہیں بعد میں۔ تو فرمایا کہ وہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے، رضا کے کام کو حاصل کرنے کے لیے شریعت پر پہلے پابندی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ولی بننے کے بعد شریعت کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند بن کر پھر وہ ولی ہوتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ کوئی کمال نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے کان بن گیا، مراد یہ کہ اس کے کان شریعت کی باتوں کو سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا شریعت کی باتوں کو سن کر تو وہ ولی ہوا ہے، شریعت کے کام پر چل کر تو ولی ہوا، وہ محبوب ہوا ہے۔ تو محبوب ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا میں اس کو یہ شان دیتا ہوں کہ پھر وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ تو مراد یہ کہ شریعت پر پابندی کے بعد اس کو درجہ ملتا ہے، یہ کوئی اور صفت ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ فرمایا کہ سمیع القریب والبعید، وہ قریب اور بعید اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح لوگ قریب کی چیزوں کو سنتے ہیں، اس طرح وہ دور کی چیزوں کو بھی سن لیتا ہے، اور جس طرح لوگ قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس طرح وہ دور کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور اس پر انبار موجود ہے۔ انشاءاللہ جب وقت رہے گا دوسری نشست کروں میں پیش کروں گا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں محدثین کے اقوال کو حدیث جبریل کی شرح میں لا کر یہ فرمایا کہ یقیناً بالکل درست ہے کہ ان العبد یسیر الی النعت الروحانیت، فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کے ذکر سے اڑ جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کی ذات پر یقین کی آمجگاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہونے پر اور اللہ کی توحید پر اور اللہ کے وجود پر اور اس کے مشاہدے پر جب اس کا یقین کامل سے کامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حق الیقین کے منظر پر پہنچنے کے بعد پہلے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے رضا کے کام کرنے چاہیے، تو علم الیقین تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ علم پر عمل کرتا ہے تو پردے ہٹتے ہیں، اور پھر آنکھوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا کے ان رازوں کا مشاہدہ کرتا ہے اللہ کی عطا سے، جس سے وہ عین الیقین، اب وہ آنکھ سے یقین حاصل کرتا ہے۔ تو علم سے جب سفر اس کا مشاہدے پر چلتا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں مل کر اس کے دل کو مضبوط کر کے دل کے اندر حق کو پیدا کرتی ہے۔ تو علم الیقین سے عین الیقین، اور عین الیقین سے جب حق الیقین کے مرتبے اور منزل پر وہ پہنچتا ہے تو پھر اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اور فرمایا کہ پھر اس کے لیے دور قریب آسمان زمین کوئی شے نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا ان العبد یسیر الات الروحانیت، پھر وہ اس مسئلے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ یمشی علی الماء، وہ سمندروں پر چل رہا ہوتا ہے، وہ تطوی لہ الارض، اور جہاں وہ جانا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر ناز و انم اور اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ پھر اسے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو فرمایا اس سے مراد ہے کہ وہ تطوی لہ الارض، یعنی جب جانے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو رب زمین کو لپیٹ کر اس کے پاؤں کے نیچے کر دیتا ہے۔ یعنی ہمیں 100 میل گزارنے کے لیے 100 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ محبوب ایسا ہوتا ہے کہ جب قدم اٹھاتا ہے تو فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر پاؤں بننے کے بعد وہ چلے اور میری طرح، آپ کی طرح، تو یہ کسی مولوی صاحب کی بات تو نہیں، نہ کسی صوفی شاعر کے شعر ہے، یہ تو صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، اور جناب جو ہے کئی حدیث قدسی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرِجْلَهُ، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا۔ تو مراد یہ ہے کہ زمین اس کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جن ولیوں کی شانیں اتنی کیوں بیان کرتے ہو؟ میں تو جس پر لعنت کی گئی اس پر لعنت کی جائے گی، اور جس پر شان بیان کی گئی اس کی شان بیان کی جائے گی۔ اس میں چڑھ رہے ہیں، اور اس میں غیر اللہ کا تصور کیا ہے؟ اس ولی کا اپنا تو کچھ نہیں، اس سے تو محبت بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ غیر اللہ والا تصور نہیں ہے، تو وصول اللہ کا سفر ہے کہ اب جس سے بندہ پیار کر رہا ہے، غوث اعظم سے اگر کوئی پیار کر رہا ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر کوئی پیار کر رہا ہے، تو اس میں ان کی ذات کا کوئی دخل تو نہیں، وہ تو جس نظریے سے پیار کر رہا ہے وہ تو اللہ کی وجہ سے پیار کر رہا ہے۔ تو لہذا اب ان کا ذکر کرنا اللہ کی وجہ سے ہوا، ان سے محبت کرنا اللہ کی وجہ سے ہوا، تو یہی وہ ایمان ہے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ولی کی ایک تعریف ہمارے علماء نے یہ کی ہے کہ وہ جب کسی سے پیار کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، اور جس سے دشمنی کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا۔ اب جو ولیوں سے پیار اس لیے کرے کہ یہ اللہ والے ہیں، تو ان سے پیار کرنے سے ان سے انعام بھی ملتا ہے، اور پیار کرنے والا خود بھی ولی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اب غوث اعظم سے وہ پیار جو کر رہا ہے اس نیت سے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے، اور ولی وہی ہوتا ہے جو کسی سے پیار کرے تو اللہ کے رشتے سے کرے اور کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے رشتے سے کرے۔ تو لہذا اولیاء کی محبت یہ خود ایک ریاضت ہے۔